بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو نہایت ہی سبق آموز کہانی پر مبنی ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اچھی اور مفید معلومات آپ تک پہنچے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو میسر ہو۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف۔ یہ کہانی بنی اسرائیل کی ایک ایسی بستی کی ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور اللہ کے منتخب کردہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل کی اور انہیں آزمائش کے طور پر کچھ احکامات بھی دیے۔ ان میں سے ایک خاص حکم یوم سبت یعنی ہفتے کے دن کا احترام تھا۔ اس دن انہیں تمام دنیاوی کام، خاص طور پر مچھلی پکڑنے سے روکا گیا تاکہ وہ اپنی تمام تر توجہ اللہ کی عبادت اور ذکر میں لگائیں۔ شروع میں بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کے اس حکم کی پابندی کرتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں لالچ اور نافرمانی کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ ان کی بستی کا انحصار مچھلی پکڑنے پر تھا اور انہوں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں سمندر کی سطح پر نمودار ہوتی ہیں، جیسے وہ خود کو پیش کر رہی ہوں، مگر جیسے ہی اتوار کا دن آتا ہے تو مچھلیاں اچانک سے غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور فرما برداری کو پرکھنے کے لیے رکھی تھی۔ بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے صبر کیا اور اللہ کے حکم کی پاسداری کی، لیکن کچھ لوگ شیطان کے وسوسے میں آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا طریقہ نکالا جائے جس سے ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیے بغیر مچھلیاں پکڑ سکیں۔ شیطان نے ان کے دل میں چلاکی ڈال لی اور انہوں نے ہفتے کے دن جال بچھا دیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنس جائیں اور پھر اتوار کو آرام سے انہیں نکال لیا جائے۔ بظاہر وہ خود کو بے گناہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی، مگر حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔ بستی میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اے بنی اسرائیل، کیا تم اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ سب ایک آزمائش ہے؟ اگر تم نے یہ چلاکی نہ چھوڑی تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ مگر نافرمانوں نے ان کی بات نہ مانی اور مزید دھوکے سے کام لینا شروع کر دیا۔ وہ جال بجھاتے رہے، مچھلیاں پکڑتے رہے اور اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کی۔ آخرکار جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک رات جب پوری بستی سو رہی تھی، اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، خوفناک آندھی چلنے لگی اور ایک بھیانک آواز گونجی۔ جب لوگ صبح اٹھے تو جو اللہ کے نافرمان تھے وہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، ان کی آوازیں بدل چکی تھی اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر چیختے چلاتے، مگر اب کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ عذاب 3 دن تک جاری رہا۔ ان بندروں کو کوئی پناہ نہ ملی، نہ کوئی ان کے قریب گیا اور نہ ہی ان کی مدد کی۔ وہ نہ کھانا کھا سکتے تھے، نہ پانی پی سکتے تھے اور نہ ہی کسی سے کچھ کہہ سکتے تھے۔ آخرکار 3 دن کے اندر یہ قوم دنیا سے مٹا دی گئی اور ان کا نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گیا۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو براہ راست نہیں توڑا بلکہ ایک چلاکی کا سہارا لیا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ نافرمانی تھی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات ہم خود کو دھوکہ دے کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم غلط نہیں ہیں۔ دوستو، اس کہانی میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کبھی فائدہ نہیں دیتی بلکہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر چلاکی سے اللہ کے حکم کو توڑنا بھی نافرمانی کے زمرے میں ہی آتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو قوم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ بالآخر اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادات اور اس کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اس سے سبق حاصل ہوا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔